السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن کا سوال یہ ہے، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایسی دوا ہے جس کو کھا کے انسان بیمار نہیں ہوتا، یا موت تو برحق ہے لیکن بوڑھا نہیں ہوتا، بڑھاپے کا عمل بہت سلو ہو جاتا ہے، جوانی اس کی تعدیر رہتی ہے وغیرہ، تو کیا ہم اس سے دوا لے سکتے ہیں؟ یا کوئی لوگ ایسے جیسے اولاد ہونے کی دوائی دیتے ہیں یا نرینہ اولاد ہونے کی دعا دیتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے دوائی لے سکتے ہیں؟ میری بہن، اللہ رب العزت نے بیماری کی دعا نازل کی ہے، جو تو بیماری ہے نا اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا نازل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل اللہ دا الا انزل لہ شفا، جو اللہ نے بیماری اتاری ہے اس بیماری کی شفا بھی اتاری ہے۔ اور دعا اور دوا دونوں اکٹھی ہیں، جہاں بیماری ہے وہیں شفا ہے۔ ان اللہ خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بالحرام، بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بیماری پیدا کی اور دوا بھی پیدا کی، تم اس کا علاج کرو، لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ حرام علاج نہ ہو۔ اب حرام علاج سے مراد کیا ہے؟ جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ جو علاج شریعت نے حلال کیے ہیں ان میں سے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ہیں علاج شرعی جنہیں کہتے ہیں، جیسے ہم اذکار کرتے ہیں، ہم ادعیہ ہیں، ہمیں سکھائی گئی ہیں اولاد کے ہونے کے لیے دعا مانگنی ہے، یا ہم بڑھاپے کی ذلت سے رذالت سے پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ ہیں روحانی اور شرعی علاج۔ ہم روزانہ کے اذکار کرتے ہیں، ان میں سے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں، آفنی فی بدنی آفنی فی سمعی۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، جو یہ ہیں۔ دوسرا علاج ہے جنہیں ہم سمجھتے ہیں حصی۔ اس علاج میں بھی دو چیزیں ہیں، کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بتا دیا کہ ان میں شفا ہے، جیسے کلونجی ہے، شہد ہے، اس میں شفا ہے۔ ہم ان کو ظاہری طور پر استعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تجربہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے کلام سچا ہے، اللہ کا فرمان صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار صحیح ہیں۔ ہمارا تجربہ جھوٹا بھی ہو تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ بہرحال ان میں شفا ہے۔ دوسری ہے چیز جسے ہم نے تجربے کے طور پر محسوس کیا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے، یہ انسانوں نے باقاعدہ اس کو استعمال کر کے دیکھا، اس کا الحمدللہ یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر اس کی ہونا معلوم ہے لوگوں کو، تو ٹھیک ہے، ان چیزوں سے علاج کرنا چاہیے اور علاج کرنا جائز ہے۔ لیکن بعض چیزوں کے بارے میں، انہی حصی چیزوں کے بارے میں یعنی کوئی میڈیکلی ان کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے، رزلٹ نہیں ہے، یا تجرباتی طور پہ انسانوں نے اس کا کچھ اثر دیکھا نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ہمیں وہم ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھا دی جاتی ہے کہ اس چیز کا فائدہ ہے، تو بس جیسے ہمارے ہاں یہی ہمارے کوئی سمجھ لیں آپ بعض تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل جیسے ہمارے ہاں ایسے کڑے ہیں اور ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں جنہیں ہیپی کہتے ہیں، ہیپی سٹون ہے کے نام سے، کہ اسے آپ پکڑیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، نفسیاتی طور پر آپ بہل جائیں گے، ایسا ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی جو ہیں چیزیں جن میں نہ تو کوئی شرع نے ان کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور نہ تجربات نے اور ہمارے جو ہیں حسیات نے اس کے اثرات دیکھے ہیں، بس ایسے ہی ہمیں وہم ہو گیا ہے، اور ہمیں ایک بات خیال ڈال دی گئی ہے کہ اس کا یہ اثر ہے، نفسیاتی طور پر ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے علاج کرنا تو شرعاً درست نہیں ہے، جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جن کا کوئی حصی طور پہ اثر محسوس نہیں ہوا، صرف وہم اور خیال ہے، وہ حرام ہے۔
تو باقی جس کا شرع نے بتایا ہے وہ بھی حلال ہے، اور جس کا تجربہ ہوا ہے وہ بھی علاج کرنا حلال ہے، اور حرام چیزوں سے بھی علاج حرام ہے۔ جیسا کہ ہم شراب سے کہیں، نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ ہم شراب کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا لیسا بھی دوا ولکنہ دا، وہ دوا تو نہیں ہے، وہ تو خود بیماری ہے۔ تو حرام سے ہو سکتا ہے حرام سے شفا بھی ہو، لیکن حرام سے بھی حصی طور پر تجرباتی طور پر فائدہ بھی ہو تو حرام سے علاج کرنا منع ہے۔ اور اسی طرح روحانی طور پہ جن چیزوں کے لیے شرعی دلیل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف وہم ہو جاتا ہے کہ ان میں شفا ہے، تو ان سے بھی علاج کرنا حرام ہے، منع ہے۔ ان دو چیزوں سے تو علاج ہو گیا حرام۔ باقی یہ جو علاج ہے، کسی کا یہ کہنا کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ جس سے بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، اگر ایسا کوئی اس کا ہے رزلٹ حصی طور پہ محسوس کیا ہے کہ یہ چیز استعمال کرے تو اسکن فریش رہتی ہے، اس پہ جھریاں نہیں پڑتی، اور تجربے نے ثابت کیا، جیسے ہم محسوس کرتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہمارے میک اپ میں بھی ہوتی ہیں، یہ ایلو ویرا وغیرہ ہے، اور مسنون طور پہ بھی آپ نے بتایا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ مصبر استعمال کرو، وہ جو ہے صبر جسے پتہ نہیں ایلوا کہتے ہیں، وہ جلد کے لیے اچھا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا تجرباتی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اثرات ہیں، ہم انہیں بطور تدبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ مسبب حقیقی تو ہم اللہ ہی کو مانیں گے۔ ہم علاج کرتے ہیں بھانج پن کا، بیماری ہے علاج کرتے ہیں بھانج پن کا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر یا فلاں دوا جو ہے وہ بچے دینے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہمارے حق میں مؤثر ہو جائیں گی، چاہے تو نہیں ہوں گی۔ تو ایسی دوائیاں بطور تدبیر استعمال کرنا جائز ہے اگر ان کے ساتھ عقیدہ درست ہو کہ اصل کام کرنے والی ہستی اللہ کی ہے، فعال لما یرید اللہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ چاہے تو ہماری اس تدبیر میں برکت ڈال دے گا، اللہ نہ چاہے تو ہماری یہ تدبیر ناکارہ جائے گی۔ یہ سوچ کے علاج کرنے میں یقیناً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسے بھی باذن اللہ ضرور ساتھ کہنا چاہیے، اگر اس کا تجربہ بھی ہے باذن اللہ انسان کو اس سے شفا ہو جائے گی، باذن اللہ اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ کہہ کے اگر وہ دعا دیتا ہے تو دینے والا بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز عقیدے کی درستگی کے ساتھ ایسی دعا کا استعمال کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔